کا کوئی راستہ ہی نہیں، راہ سرکار کے سوا طاہر خلد کا کوئی راستہ ہی نہیں، خلد کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ نعت کیا تھی؟ سننے والوں کے دلوں کو جگمگا رہی تھی، اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت سرکار کے جلوے دکھا رہی تھی کہ جتنے لوگ ٹیلی ویژن پر یا اس احاطے میں بیٹھ کر مشاعرہ سن رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تو فرشتے بھی ہماری بات سن رہے ہیں۔ اور ان محفلوں کا، نعت کی محفلوں کا وقار و امتیاز یہ ہے کہ ہم زمین پر انہیں منعقد کرتے ہیں، یہ آسمان پر سنی جاتی ہیں۔ آئیے سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ حکیم کلب علی صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، طاہر صدیقی صاحب، بہت ہی روحانی آواز کے مالک۔ میں اب ایک اور معزز و محترم خانوادہ امروہہ کا قابل رشک خانوادہ ماسٹر عبدالرؤوف صاحب مرحوم و مغفور کا، اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جناب اظہر مرزا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں چوتھی نسل ہے ایک ہی خاندان کی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اظہر مرزا سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی تشریف لائیں اور وہ بھی اپنی نعت کے گلاب کو مہکائیں۔ نعت نبی ہے قرآن کے اندر، سبحان اللہ۔ نعت نبی ہے قرآن کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو آجے ذات پیمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کے ثنا خواں جن و بشر ہیں، جن کے ثنا خواں جن و بشر ہیں، مداح جن کے برگ و شجر ہیں، جن کے ثنا خواں جن و بشر ہیں، مداح جن کے برگ و شجر ہیں، ان کی گدائی میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ، ان کی گدائی میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کے ثنا خواں جن و بشر ہیں، مداح جن کے
برگو شجر ہیں ان کی گدائی میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعت نبی ہے قرآن کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. تمام سامعین کی خاص توجہ چاہوں گا. تحت سرا سے اوج گما تک اس سے بھی آگے جانے کہاں تک. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تحت سرا سے اوج گما تک اس سے بھی آگے جانے کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر اللہ اکبر اللہ اکبر. تحت سرا سے اوج گما تک اس سے بھی آگے جانے کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علوی صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پر. دیکھی ہے سب نے شان کریمی جھولی طلب سے پہلے ہی بھر دی. دیکھی ہے سب نے شان کریمی جھولی طلب سے پہلے ہی بھر دی. ہیں در پہ حاضر شاہ و گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہیں در پہ حاضر شاہ و گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر. نعت نبی ہے قرآن کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور سیرت ہے ان سب کی ان سے اجاگر پیارے خدا کے آقا کے دلبر. سیرت ہے ان سب کی ان سے اجاگر پیارے خدا کے آقا کے دلبر. صدیق فاروق عثمان و حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیرت ہے ان سب کی ان سے اجاگر پیارے خدا کے آقا کے دلبر. صدیق فاروق عثمان و حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
اور چاروں طرف ہیں ان کے اجالے، جو چاہے اپنی قسمت جگا لے۔ چاروں طرف ہیں ان کے اجالے، جو چاہے اپنی قسمت جگا لے۔ چاند اور سورج شبیر و شبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاند اور سورج شبیر و شبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نعت نبی ہے قرآن کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، بزم طرب میں نغمہ سرا ہے۔ ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، بزم طرب میں نغمہ سرا ہے۔ مداح ان کا ناچیز اظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، بزم طرب میں نغمہ سرا ہے۔ مداح ان کا ناچیز اظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نعت امروہہ کے انتہائی قابل قدر، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں، ملک کے باہر بھی اپنی نعتیہ شاعری سے بہت ہی مقبول و محترم جناب افسر بیگ صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، انہیں یہ سعادت ان کے حصے میں بھی آئے کہ تقدیم و تاخیر کے امتیاز کے بغیر میں ان سے گزارش کروں، تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے بزرگ و محترم افسر امروہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ 5 شعر تحت میں سن لیجئے، اور پھر 5 ترنم سے میں نعتیں تو پوری ہیں، میں شعر کم کر دیے۔ منصور عثمانی کی بات مجھے یاد ہے کہ شعر پیش کریں، دیوان پیش نہ کریں۔ عطا فرمائیے۔ تحت کا مطلب سماعت فرمائیں جہاں جہاں لوگ ہیں۔ بھیا دل سے سننے کا معاملہ، دل سے پڑھ رہے ہیں، دل سے سن لو، سیدھی بات۔ سبحان اللہ۔ اور کرتا ہوں کہ خدا کے فضل سے عزت ملی نعتیں سنانے کی، سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے عزت ملی نعتیں سنانے کی، معزز ہوں میں اب یہ رائے ہے سارے زمانے کی۔ خدا کے فضل سے عزت ملی نعتیں سنانے کی، معزز ہوں میں اب یہ رائے ہے سارے زمانے کی۔ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمایا کہ ہر ایک دل میں تمنا ہے در اقدس پہ جانے کی، ہر ایک دل میں تمنا ہے در اقدس پہ جانے کی، سبب یہ ہے کہ وہ بگڑی بناتے ہیں زمانے کی۔ در اقدس، ہر ایک دل میں تمنا ہے در اقدس پہ جانے کی، سبب یہ ہے کہ وہ بگڑی بناتے ہیں زمانے کی۔ سبحان اللہ۔ اور نسیم عبادی شعر سنو۔ عرض کرتا ہوں کہ یہاں تو التجا کر لوں در اقدس پہ جانے کی،
یہاں تو التجا کر لوں درے اقدس پہ جانے کی، وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی۔ یہاں تو التجا کر لوں درے اقدس پہ جانے کی، وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی۔ یہاں تو التجا کر لوں درے اقدس پہ جانے کی، وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی، وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی۔ میرے آقا کی سیرت پہ ایک شعر کہا میں نے، ہم کیا کہیں گے، سیرت پہ تمیز ہی نہیں ہمیں، لیکن ایک شعر کہہ دیا، سماعت فرمائے۔ عطا فرمائیے، عطا فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو منگانے کی، واہ، قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو منگانے کی، اور سخاوت یہ کہ بھٹی جھولیاں سارے زمانے کی۔ قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو منگانے کی، قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو منگانے کی، سخاوت یہ کہ بھٹی جھولیاں سارے زمانے کی۔ سخاوت یہ کہ بہت اچھا کہتا ہوں کہ قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو منگانے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سخاوت یہ کہ بھٹی جھولیاں سارے زمانے کی۔ سبحان اللہ۔ مقطع سماعت فرما لیں، اور شعر میں چھوڑ رہا ہوں، 5 ہی پڑھوں گا، اگلے بھی یہ بھی 5 ہی ہیں۔ واہ واہ۔ دیکھیے جہاں محبوب اور محب ہوتے ہیں وہاں تیسرے کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ محبوب محب کو دیکھے جا، محب محبوب کو دیکھے جا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس کچھ نہیں۔ لیکن میرے آقا نے امت کو وہاں بھی فراموش نہیں کیا۔ سماعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ جہاں وہ ہیں خدا ہے اور کوئی بھی نہیں افسر۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ جہاں وہ ہیں خدا ہے اور کوئی بھی نہیں افسر، وہاں بھی بات کرتے ہیں وہ میرے بخشوانے کی۔ جہاں وہ ہیں خدا ہے اور کوئی بھی نہیں افسر، وہاں بھی بات کرتے ہیں وہ میرے بخشوانے کی۔ سبحان اللہ۔ زمانہ طالب علمی میں ہم کتابیں پڑھتے تھے مفکرین کی اور فلسفیوں کی، تو ان کی ہر بات صحیح لگتی تھی، لیکن جب میچور ہوا مائنڈ تو ان کی کمی پکڑ لی میں نے۔ سماعت فرما لیں۔ جی، عطا فرمائیے۔ ایک ہی کمی پائی یوٹیوب والوں میں، سماعت فرمائیں۔ جو مفکر پیروے خیر البشر ہوتا نہیں، جو مفکر پیروے خیر البشر ہوتا نہیں، دیدہ ور لگتا ہے لیکن دیدہ ور ہوتا نہیں، جو مفکر پیروے خیر البشر ہوتا نہیں، دیدہ ور لگتا ہے لیکن دیدہ ور ہوتا نہیں، نطق جس کا ان کی توصیف و ثنا سے دور ہو، کتنے بڑا آدمی ہو، ثنا کرے میرے آقا کی نظم نثر میں صحیح، شاعر نہیں ہے تو نظم میں تعریف کرے، اس کے بغیر اگر ہے تو بیکار ہے۔ سماعت فرمائیں۔ نطق جس کا ان کی
توصیف و ثنا سے دور ہو، اس کا کوئی قول معتبر ہوتا نہیں، اس کا کوئی قول معتبر ہوتا نہیں، سر پہ اور آنکھوں میں ان کی خاک پا رکھے بغیر، کیا کہنا ہے، سر پہ اور آنکھوں میں ان کی خاک پا رکھے بغیر، کوئی انسان صاحب فکر و نظر ہوتا نہیں، کوئی انسان صاحب فکر و نظر ہوتا نہیں۔ سرکار کے در پہ جن لوگوں نے حاضری دی ہے وہ وہاں کی خوبیاں بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، خوبیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن مجھے خوبی نظر آئی وہ پیش کر رہا ہوں، شاید کسی قابل ہو، منصور میاں خاص طور پر سماعت فرمائیں، داد بھلے نہ دیں، لیکن یہ شعر میں کہاں سے لیا ہے میں نے اس پہ غور فرمائیں۔ ان کے در کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے، ان کے در کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے، ان کے در پر جانے والا در بدر ہوتا نہیں، ان کے در پر جانے والا در بدر ہوتا نہیں، ان کے در کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے، واہ واہ واہ، ان کے در پر جانے والا در بدر ہوتا نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یہاں تو الحمدللہ سبھی مست ہو کے سن رہے ہیں، کچھ لوگ اس میں بڑائی محسوس کرتے ہیں کہ نعت کے مشاہدے میں اپنے یوں متانت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے نظر شعر کا شعر کسی کی نظر نہیں ہوتا نعت کا، لیکن انہیں چوکانے کے لیے ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ شعر سماعت فرمائیں، آخری شعر ہے کہ نعت کے اشعار جن کے قلب پر ہوں بے اثر، نعت کے اشعار جن کے قلب پر ہوں بے اثر، ایسے لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا نہیں، نعت کے اشعار جن کے قلب پر ہوں بے اثر، ایسے لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم افسر امروہوی، ملک کے منفرد اور مقبول ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی نعت کے جلوے دکھا رہے تھے، آپ نے خوب داد دی اور سعادت حاصل کی۔ محترم نسیم عباسی، محترم راشد علوی صاحب اور محترم تابی شیدری اور اظہر عنایتی صاحب اور دوسرے دانشوران کی موجودگی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے
کہ دل میں عشق رسول جس درجے کا ہوگا فکر کی رسائی بھی اسی درجے کی ہوگی. اور یہ نمونے آپ یہ آغاز ہوا ہے اور آپ دیکھتے جائیے. محترم افسر صاحب کے بعد مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خان وادہ رؤوف کے ایک بہت ہی معتبر چراغ محترم ساجد امروہوی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت گزار ہوں. محترم ساجد امروہوی. تو مطلب پیش کر رہا ہوں. وہی ہے جان جانان زمانہ، وہی ہے جان جانان زمانہ، وہی ہے جان جانان زمانہ. نہ یہ جانا تو دل کچھ بھی نہ جانا، نہ یہ جانا تو دل کچھ بھی نہ جانا، وہی ہے جان جانان زمانہ. اور یہ شعر خاص طور سے پیش کروں گا. عطا فرمائیں. گئے تھے عرش پر وہ ان کا گھر تھا، کیا کہنا ہے؟ گئے تھے عرش پر وہ ان کا گھر تھا، گئے تھے عرش پر وہ ان کا گھر تھا. عنایت ہے زمین پر لوٹ آنا، عنایت ہے زمین پر لوٹ آنا. گئے تھے عرش پر وہ ان کا گھر تھا، عنایت ہے زمین پر لوٹ آنا، عنایت ہے زمین پر لوٹ آنا. میری صورت بہت پچھتاؤ گے تم، میری صورت بہت پچھتاؤ گے تم، میری صورت بہت پچھتاؤ گے تم. مدینے جا کے پھر واپس لانا، مدینے جا کے پھر واپس لانا. میری صورت بہت پچھتاؤ گے تم، مدینے جا کے پھر واپس نہ آنا، مدینے جا کے پھر واپس نہ آنا. ملا دیتے ہیں، یہ قافیہ ملاحظہ کریں گے شعراء حضرات. عطا فرمائیے. ملا دیتے ہیں، ملا لیتے ہیں ان کے سنگ در سے، ملا لے ٹچ کرنا، ملا لیتے ہیں ان کے سنگ در سے، ملا لیتے ہیں ان کے سنگ در سے. ہمیں آتا ہے مٹی کی میانا، ہمیں آتا ہے مٹی کی میانا، ہمیں آتا ہے مٹی کی میانا. اور یہ دو شعر قطع بند ہیں. اگر حسرت ہے تم کو حاضری کی، اگر حسرت ہے تم کو حاضری کی، تو میرا مشورہ ہے مخلصانہ. ذرا صورت تو دیکھو آئینے میں، ذرا صورت تو دیکھو آئینے
صورت ہے تو مت صورت دکھا، یہ صورت ہے تو مت سبحان اللہ صورت دکھانا، یہ صورت ہے تو بس اگر حسرت ہے تم کو حاضری کی تو میرا مشورہ ہے مخلصانہ، ذرا صورت تو دیکھو، ذرا صورت تو دیکھو آئینے میں، یہ صورت ہے تو مت صورت دکھانا، یہ صورت ہے تو مت صورت دکھانا۔ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہے مدینے جانے والوں راستے میں، مدینے جانے والوں راستے میں، مدینے جانے والوں راستے میں، اگر جنت پڑے تو رک نہ جانا، اگر جنت پڑے تو رک نہ جانا، اگر جنت پڑے تو رک نہ جانا، مدینے جانے والوں راستے میں، اگر جنت پڑے تو رک نہ جانا، اگر جنت پڑے تو رک نہ جانا، جھکا سر خود بخود پائے نبی پر، جھکا سر خود جھکا سر خود بخود پائے نبی پر، بہت روکا مگر یہ دل نہ مانا، بہت روکا مگر یہ دل نہ مانا، بہت روکا مگر یہ دل نہ مانا۔ اور یہ شعر، اگر جانا نہ اس کو عرش پیما، اگر جانا نہ اس کو عرش پیما، نبی کی خاک پاک کو خاک جانا، نبی کی خاک پاک کو خاک جانا، نبی کی خاک پاک کو خاک جانا۔ اور آخری شعر ہے، یہ کہنے کو لبوں پر دم رکا ہے، یہ کہنے کو لبوں پر، یہ کہنے کو لبوں پر دم رکا ہے، میرے آقا مجھے مت بھول جانا، میرے آقا مجھے، یہ کہنے کو لبوں پر دم رکا ہے، میرے آقا مجھے مت بھول جانا، رہے گا حشر تک ساجد کے سر پر نبی کی رحمتوں کا شامیانہ، نبی کی رحمتوں کا شامیانہ، اگر جنت پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ساجد امروی عشق و عاجزی کا ایک بہت ہی متوازن نمونہ ان کی نعت پاک، اس خانوادہ، وہ خانوادہ کہ جو پورے ملک کو تحریک نعت گوئی دیتا ہے، اس کے چراغ جناب ساجد امروی کے بعد مجھے جو حکم ملا تھا
اس میں ایک آخری نام ہے جناب شمیم نقوی کا. شمیم نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. اور سب مصروف نعت رسول، نکھت غنچے شبنم پھول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب مصروف نعت رسول، سبحان اللہ. نکھت غنچے شبنم پھول. اور فکر بغیر ذکر رسول، فکر بغیر ذکر رسول، لغو غلط بیکار فضول. فکر بغیر ذکر رسول، لغو غلط بیکار فضول. اور کیا کیا تھا معراج کی رات، کیا کیا تھا معراج کی رات، عجز کرم ایجاب قبول. کیا کیا تھا معراج کی رات، عجز کرم ایجاب قبول. اور یہ نعت کے چند شعر سماعت فرما لیں. حشر برپا ہے کہ محشر میں ہواری نکلے. حشر برپا ہے کہ محشر میں ہواری نکلے. اب تو للہ محمد کی سواری نکلے. حشر برپا ہے کہ محشر میں ہواری نکلے. اب تو للہ محمد کی سواری نکلے. اور ایک تمنا ہے کہ سرکار کا جلوہ دیکھیں. ایک تمنا ہے کہ سرکار کا جلوہ دیکھیں. ایک ذکر جو آئے وہ تمہارا آئے، بات میں بات جو نکلے وہ تمہاری نکلے. ذکر میں ذکر جو آئے وہ تمہارا آئے، بات میں بات جو نکلے وہ تمہاری نکلے. شعر دیکھیے. رکھ کے میزان نزاکت میں نبی کا لہجہ، سماعت فرمائیے. رکھ کے میزان نزاکت میں نبی کا لہجہ، پنکھڑی پھول کی تولیں بھی تو بھاری نکلا. شکریہ شکریہ. رکھ کے میزان نزاکت میں نبی کا لہجہ، رکھ کے میزان نزاکت میں نبی کا لہجہ، پنکھڑی پھول کی تولیں بھی تو بھاری نکلے. پنکھڑی پھول کی تولیں بھی تو بھاری نکلے. اور غیر ممکن میرے آقا کے فضائل گننا، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. غیر ممکن میرے آقا کے فضائل نکلا. پھر کہاں سے عدد وصف شماری نکلے. پھر کہاں سے عدد وصف شماری نکلے. پھر کہاں سے عدد وصف شماری نکلے. اور لطف سرکار سے دروازے بخشش کھل جائے. سبحان اللہ. لطف سرکار سے دروازے بخشش کھل جائے. اپنی جھولی سے اگر کارگزاری نکلے. کیا کہنا لطف ہے. سرکار سے سبحان اللہ. دروازے بخشش کھل جائے. اپنی جھولی سے اگر کارگزاری نکلے. حشر برپا ہے کہ محشر میں ہواری نکلے. اب تو للہ محمد کی سواری نکلے. محترم شمیم نقوی بہت ہی نزاکت خیال، شاعرانہ کمال
اور عقیدت کے حسن و جمال سے سجی ہوئی نعت پاک پیش کر رہے تھے ہمارے آج کے مشاعرے میں۔ دوستو، ہمارے مہمان خصوصی آپ سب جانتے ہیں ان کی مصروفیات کے بارے میں، ان کے منصب کے بارے میں، لیکن میں نے گزارش کی کہ ابھی تک آپ نے میزبان شعراء کو سنا، ہمارے ایک مہمان شاعر کو بھی سنتے جائیے۔ شکر گزار ہوں کہ الوی صاحب نے میری گزارش قبول کی، اور مہمان شعراء میں یہ سعادت حصے میں آتی ہے انتہائی مترنم شاعر، ذمہ دار شاعر، نوجوان شاعر جناب ضمیر اعظمی کے جو دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہاں یہ ACN نیوز جو امروہہ کا مقبول چینل ہے وہ اس مشاعرے کو براہ راست نشر کر رہا ہے، ان کے براہ راست نشریے کی گفتگو پہلے ہو چکی۔ بہرحال ACN کو مبارکباد بھی اور ان کا شکریہ بھی کہ وہ یہ بابرکت محفل ان لوگوں کو ان کے گھروں میں دکھا رہے ہیں جو یہاں نہیں آ سکے۔ حشر میں جس کو نگاہ مصطفیٰ درکار ہے، حشر میں جس کو نگاہ، حشر میں جس کو نگاہ مصطفیٰ درکار ہے، حشر میں جس کو نگاہ مصطفیٰ درکار ہے، مصطفیٰ کے دین سے پہلے وفا درکار ہے، مصطفیٰ کے دین سے پہلے وفا درکار ہے، مصطفیٰ کے دین سے۔ جس نے دنیا کو دیا در سے مساوات و وفا، جس نے دنیا کو دیا در سے مساوات و وفا، جس نے دنیا کو دیا در سے مساوات و وفا، اس نبی کی مستقل مدح و ثنا درکار ہے، اس نبی کی مستقل مدح و ثنا درکار ہے، اس نبی کی مستقل۔ بطور خاص یہ شعر سماعت میں، آج بھی قدموں میں آ سکتی ہے ساری کائنات، آج بھی قدموں میں آ سکتی ہے ساری کائنات، آج بھی قدموں میں آ سکتی ہے ساری کائنات، آج بھی قدموں میں آ سکتی ہے ساری کائنات، مصطفیٰ والو صراط مصطفیٰ درکار ہے، مصطفیٰ والو صراط مصطفیٰ درکار ہے، مصطفیٰ والو۔ سبحان اللہ۔ ایک دو کا ذکر کیا ساری خطائیں ہوں معاف، ایک دو کا ذکر کیا ساری خطائیں ہوں معاف، ایک دو کا ذکر کیا ساری خطائیں ہوں معاف، ایک دو کا ذکر کیا ساری خطائیں ہوں معاف، مجھ کو طیبہ کی مگر آب و ہوا درکار ہے، مجھ کو طیبہ کی مگر آب و ہوا درکار ہے، مجھ کو طیبہ کی مگر۔ اور مسئلے سب ختم ہو جائیں گے ہندوستان کے، ملاحظہ فرمائیں، مسئلے سب ختم ہو جائیں گے ہندوستان کے، مسئلے سب ختم ہو جائیں گے ہندوستان کے، مسئلے سب ختم ہو جائیں گے ہندوستان کے، حکمرانوں بس نظام مصطفیٰ درکار ہے، حکمرانوں بس نظام
مصطفیٰ درکار ہے حکمرانو بس نظام سبحان اللہ۔ آل و اصحاب نبی سے بھی محبت چاہیے، 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 جس کو ایمان و عمل کا ذائقہ درکار ہے، جس کو ایمان و عمل کا ذائقہ درکار ہے، جس کو ایمان و عمل کا۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ حق تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اے ضمیر، حق تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اے ضمیر، حق تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اے ضمیر، پہلے آقا کا بنے جس کو خدا درکار ہے، پہلے آقا کا بنے، حق تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اے ضمیر، پہلے آقا کا بنے جس کو خدا درکار ہے، پہلے آقا کا بنے، حشر میں جس کو نگاہ مصطفیٰ درکار ہے، مصطفیٰ کے دین سے پہلے وفا درکار ہے، مصطفیٰ کے دین۔ میں گزارش یہ دی رات ملی جس کا جتنا دامن تھا اتنی ہی سوغات ملی۔ بہرحال آپ کو تشریف لے جانا ہے، میں آپ کو اس مائک پر بلا رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے متعلق، محفل نعت کے متعلق اور مسلم کمیٹی امروہہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فکر و دانش کا اظہار فرمائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، مائک پر ہمارے مہمان خصوصی محترم راشد الوی صاحب۔ جناب صدر، دائز پر بیٹھے رہنما اکرام، قابل احترام شورا اکرام، معززین امروہہ، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ رسول پاک کی محفل میں کسی کا نام لوں یہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہم سب برابر ہیں، اس لیے سیدھی اپنی بات کروں گا۔ میں آج نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے گفتگو کروں، یہ محفل نعت شریف کی محفل ہے اور یہاں پہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو کی جائے، اور میں سیاسی گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ جس طرح نعت شورا اکرام پڑھ رہے تھے، خراج عقیدت پیش کر رہے تھے رسول پاک کو، آپ کے چہروں سے جو جذبات عیاں تھے، جو محبت کا جوش تھا رسول پاک کے لیے، یہ مناسب نہیں کہ آج کوئی دوسری بات کی جائے، لیکن آپ کے بیچ آیا ہوں تو 2 منٹ ضرور بات کر کے جاؤں۔